الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قوم کے لیے عید ہے، یعنی ہر امت کے لیے عید ہے. اس امت کے لیے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں ہیں اسلام کے اندر. عید الفطر کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ افطار کا دن ہوتا ہے کہ ایک ماہ پہلے روزانہ روزے رکھے. آج پہلا دن ہے جس میں افطار ہو رہا ہے اور افطار میں عید پڑی جا رہی ہے. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ 2 رکعت ہوتی ہیں اور یہ بطور واجب ہوتی ہیں شکرانہ کے طور پر. عید الفطر رمضان شریف اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا نیکی کا سیزن اور مہینہ، اس کے شکرانے کے طور پر عید پڑھی جاتی ہے. عید قربان عید الاضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہمانی کے طور پر گوشت کھانے والی نعمت عنایت فرمائی اور قرب کا ذریعہ بھی اس کو بنایا. اس شکرانے کے لیے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ حج والی نعمت بھی عنایت فرما چکا. لیکن دونوں عیدوں کے پڑھنے کا ٹائم بھی ایک ہے، طریقہ بھی ایک ہے. دونوں عیدوں میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. البتہ دونوں عیدوں میں خطبہ ہے، لیکن 2 خطبے ہوتے ہیں جیسے جمعے کے 2 خطبے ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جمعے کے اندر خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے. عید کے موقع پر خطبہ بعد میں ہوتے ہیں تو عید پہلے ہوتی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے والا خطبہ واجب ہے، عید والا خطبہ سنت ہے. باقی دونوں عیدوں میں سرتاج المحدثین والفقہاء سید الفقہاء سید المحدثین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ورضی ان کی تحقیق کے مطابق عام نماز سے 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. 2 رکعت عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ واجب اور ساتھ 6 تکبیریں زائد واجب کی نیت بھی. اس نیت سے نماز شروع کی جاتی ہے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام پہلے اللہ اکبر کہتا ہے، مقتدی ساتھ ہوتے ہیں، کم از کم 3 مقتدی امام کے علاوہ ضروری ہیں. پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر ثنا پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد 2 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں. تیسری تکبیر زائد کہہ کر ہاتھ باندھے جاتے ہیں. 2 تکبیروں میں گویا کہ ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں، تیسری میں باندھ لی جاتی ہیں. پھر قرات ہوتی ہے، قرات کے بعد رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوتی ہے، قرات کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں اور ہر تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ کانوں تک اٹھا کر رفع دین کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور ہر تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں. چوتھی تکبیر کہہ کر آدمی رکوع میں چلا جاتا ہے، امام اور مقتدی سب. پھر رکوع سجود اتحیات کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ کار دونوں عیدوں کے پڑھنے کا. اللہ جل شانہ ہمیں دین میں سمجھ بھی نصیب فرمائے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.